लकीद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मरवी है कि वो नबी अकरम से मिलने के लिए निकले। उनके हमरा नहीक बिन आसिम बन मालिक बिन अलमिन्नतफ़क भी थे। अब फरमाते हैं, हम रजब के आखिरी अयाम में मदीना मुनव्वरा में पहुँचे। हमने अब अलैहिस्सलाम के हमरा नमाज फ़ज्र अदा की। नमाज के बाद रसूल अल्लाह ने खुतबा दिया। अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, मैंने गुज़िश्ता 3 दिनों से अपनी आवाज़ तुम्हें सुनाने के लिए जमा कर रखी है। कोई ऐसा शख्स है जिसको उसकी कौम ने भेजा हो? उन्होंने कहा, अब हमें बताएं कि रसूल अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया था। फिर हो सकता है कि अपनी बात इसमें शामिल हो जाए या किसी साथी की बात शामिल हो जाए या कोई गुमराह करने वाला अपनी बात इसमें शामिल कर दे। खबरदार, मुझसे पूछा जाएगा कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया था। खबरदार, गौर से सुन लो, तुम अच्छी जिंदगी गुजारोगे। खबरदार, गौर से सुन लो, तुम अच्छी जिंदगी गुजारोगे। खबरदार। सब बैठ जाओ। तमाम लोग बैठ गए। मैं और मेरा साथी खड़े रहे, हत्ता कि हुजूर का दिल और आंखें हमारी जानिब मुतवज्जे हुईं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अब से अपनी हाजत तलब करने लगा हूं। अब इस सिलसिला में जल्दबाजी मत फरमाईगा, बल्कि तसल्ली से जवाब इरशाद फरमाईगा। हुजूर ने फरमाया, जो दिल चाहता है पूछो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके पास गैब का इल्म अल्लाह के बताए बगैर? हुजूर मुस्करा दिए और अपना सर हिलाया। अब जान गए थे कि मैं हकीकत हाल मालूम करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे रब ने 5 गोहे की चाबियां अपने पास रखी हैं। उनको अल्लाह ताला के सवा कोई अज़ खुद नहीं जानता। आपने अपने हाथ से इशारा फरमाया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, वो चाबियां क्या है? आपने फरमाया, मौत का इल्म, यानी अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारी मौत कब आएगी और इस बात को तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला जानता है तुम पर बारिश कब बरसेगी, वही तुम मुसीबत ज़दों और परेशान हालों पर रहमत की बरसात नाजिल फरमाता है। हुजूर फिर मुस्करा दिए और फरमा दिया, ये अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारी आसानियां अब करीब ही हैं। हज़रत लकीत फरमाते हैं, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। अपने फरमाया, तो अल्लाह ताला जानता है कि कल क्या होगा, और वही जानता है कि तो कल क्या करेगा, और तुम इस बात को नहीं जानते। और अल्लाह ताला क़यामत के मुईन वक्त और मुईन दिन को जानता है। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी जिक्र किया था कि माँ के पेट में किया है। रावी कहते हैं, हमने कहा, का रसूल अल्लाह, हम भी वही कुछ जानते हैं जो दूसरे लोग जानते हैं, और अब जानते हैं कि हम इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग हमारी तस्दीक को तस्लीम नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारी नाज़ेबा हुरक़ों और मुसलसल जंगजोई और ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से कोई भी हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने फरमाया, तुम लोग कुछ देर रहोगे, फिर तुम्हारे नबी वफ़ात पा जाएंगे, फिर तुम कुछ देर मज़ीद रहोगे, फिर एक चीख सुनाई देगी जिसकी वजह से रोए ज़मीन का हर जी रू मर जाएगा, और वो फरिश्ते जो तुम्हारे रब की बारगाह में रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर ज़मीन खाली हो जाएगी, फिर तुम्हारा रब आसमान को भेजेगा, वो अर्श के नीचे से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। तुम्हारे रब की किस्म है, रोए ज़मीन पर हर मकतूल की कत्लगाह और हर मदफून की कब्र को खोल दिया जाएगा, हत्ता कि इसके सर की जानिब से इसको फाड़ा जाएगा। वो उठकर बैठ जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, तुम कितनी देर यहाँ रहे हो? वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं गुज़िश्ता कल यहाँ आया हूँ। वो यही समझेगा कि मुझे यहाँ दफन हुई ज़्यादा ज़माना नहीं गुज़रा है। मैंने कहा, का रसूल अल्लाह, जब हवाओं के चलने से, बोसीदा होने से और दरिंदों के खाने से हमारे आज़ा बखर चुके होंगे तो उसके बाद अल्लाह ताला हमें कैसे जमा फरमाएगा? हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की नेमतों में इसकी एक मिसाल ना सुनाऊं? ज़मीन के ऊपर गुबार चढ़ जाती है। मैंने कहा, वो तो कभी भी जिंदा नहीं होगी। अपने फरमाया, फिर अल्लाह ताला इस पर बारिश नाजिल फरमाता है। इसके बाद ज़्यादा दिन नहीं गुजरते कि वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। वो पीने की एक जगह होगी, और अल्लाह की किस्म, तुम्हें पानी से निकाल कर जमा करना अल्लाह ताला के लिए जड़ी बूटियों के निकालने से आसान है। चुनांचे तुम कब्रों से और अपनी अपनी कत्लगाहों से निकल आओगे, कभी तुम उसकी जानिब देखोगे और कभी वो तुम्हारी जानिब देखेगा। मैंने कहा, आ रसूल अल्लाह, ये कैसे होगा?
وہ تو ایک ذات ہے، جبکہ ہم سے پوری ایک زمین بھری ہوگی، ہم تو اس کی جانب دیکھیں گے، پر وہ ہماری طرف کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کی بھی تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے۔ ہم لوگ ان دونوں کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتے ہو، اور یہ دونوں بھی تمہیں دیکھ سکتے ہیں، اور تمہیں ان کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم وہ ذات تمہیں دیکھے اور تم اس کو دیکھو، اس ذات کو اس پر زیادہ قدرت ہے بنسبت اس کے کہ چاند اور سورج تمہیں دیکھیں اور تم چاند اور سورج کو دیکھو۔ میں نے کہا، رسول اللہ، جب ہم اپنے رب سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارے نامہ اعمال کے صفحات اس کے سامنے کھلے ہوں گے، اور کوئی بھی چیز تم اس سے چھپا نہیں سکو گے۔ تمہارا رب اپنے ہاتھ میں ایک چلو پانی لے گا اور تمہاری جانب اس کے چھینٹے مارے گا۔ تمہارے رب کی قسم، ہر شخص کے چہرے پر اس کا قطرہ پڑے گا۔ مومن کا چہرہ بھی اس کے سفید کفن کی مانند ہو جائے گا، اور کافر کا چہرہ کوئلہ کی طرح کالا ہو جائے گا۔ پھر تمہارے نبی واپس پلٹیں گے اور تمام نیک لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ لوگ آگ کے ایک پل پر سے گزریں گے اور انگاروں کو لتاڑتے ہوئے ہس ہس کہتے ہوئے گزر جائیں گے۔ پھر تمہارا رب فرمائے گا، پھر یہ لوگ رسول کے حوض پر آئیں گے، بہت پیاسے ہوں گے۔ تمہارے رب کی قسم، تم میں سے جو بھی اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھما دیا جائے نہیں کیا، وہ اس کو چلنے کی تھکاوٹ سے، پیشاب اور پاخانے سے پاک کر دے گا۔ سورج اور چاند کو قید کر دیا جائے گا، تم ان میں سے کسی کو بھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میں نے کہا، رسول اللہ، اس دن ہم سورج اور چاند کی روشنی کے بغیر دیکھ کیسے پائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جیسے تم اس وقت دیکھ رہے ہو ایسے ہی دکھائی دے گا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب زمین ان کو روشن کر دے گی اور پہاڑ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ میں نے کہا، رسول اللہ، ہمیں گناہوں اور نیکیوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ملے گا، اور ایک گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی ہوگا، معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، رسول اللہ، جنت اور دوزخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے رب کی قسم، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان گھڑ سوار کی 70 سال کی مسافت ہے، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اس کے بھی ہر 2 دروازوں کے مابین گھڑ سوار کے 70 سال کی مسافت ہے۔ میں نے کہا، رسول اللہ، جنت کی کون کون سی چیزوں کی اطلاع مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، خالص شہد کی نہریں ہیں، وہاں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں نشہ اور شرمندگی نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی خراب نہ ہو، اور پھل ہے۔ اور تیرے رب کی قسم، تم اس جیسی خیر نہیں جانتے ہو، وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ میں نے کہا، رسول اللہ، کیا وہاں پر ہمارے لیے بیویاں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، نیک مردوں کے لیے وہاں پر نیک بیویاں ہوں گی، اور تم وہاں ان سے اسی طرح لطف اندوز ہوگے جیسے دنیا میں ہوتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پیدائش کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، رسول اللہ، کیا جنت میں ہمارے درجات کی یہ انتہا ہوگی؟ میں نے پھر کہا، رسول اللہ، میں کس بات پر آپ کی بیعت کروں؟ اپنے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا، اس بات پر کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور شرک سے بچو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میں نے کہا، ہم ان میں سے جس کو چاہیں حلال سمجھ لے، اور بندہ کا جرم اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تجھے اس کی اجازت ہے تو اس میں سے جتنا چاہے اپنے لیے حلال سمجھ لے، اور تو جرم صرف اپنی ذات تک کر۔ ہم نے حضور کی بیعت کی اور واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے رب کی قسم، یہ دونوں آدمی سب سے زیادہ سچے ہیں، اور اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، فلاں کا بیٹا بنی بکر بن کلاب سے تعلق رکھتا ہے، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنی منتفق ہے۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے پھر کہا، رسول اللہ، ہم میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے، کیا ان میں سے بھی کوئی شخص اچھا تھا؟ قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بولا، تیرا باپ منتفق دوزخی ہے۔
اس نے کہا اس شخص نے تمام لوگوں کی موجودگی میں میرے باپ کے بارے میں جو یہ گفتگو کی، اس سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ اب کے والدین کا کیا معاملہ ہوا، لیکن میں نے سوچا تو اس سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اور اب کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، تو جس قرشی یا عامری مشرک کی قبر کے پاس جائے تو کہنا مجھے محمد نے تیری جانب اس چیز کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے جو تیرے لیے باعث نقصان ہو، تجھے چہرے اور پیٹ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے کہا اے رسول اللہ میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں جبکہ وہ ایسے عمل اپنائے ہوئے ہوں جن کے بارے میں ان کا اپنا گمان یہ ہو کہ اصل دین وہی ہے جس پر وہ خود عمل پیرا ہے اور وہ خود کو نیک و پارسا سمجھتے ہوں۔ اپنے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر 7 امتوں کے بعد ایک نبی بھیجتا ہے، جس نے اپنے نبی کی اطاعت کر لی وہ ہدایت یافتگان میں سے ہوگا، اور جس نے اپنے نبی کی نافرمانی کی وہ گمراہوں میں سے ہوگا۔ یہ حدیث اس موضوع پر جامع ہے، یہ صحیح الاسناد ہے، اس کے تمام راوی مدنی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا۔ مستدرک حدیث نمبر 8683